سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام ماریہ تھا اور آپ کے والد کا نام شمعون تھا۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا، اور یہ ایسے ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے گرد و نواح کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے تھے۔ مصر کے حکمران مقوقس کو بھی آپ نے اسی طرح خط لکھا۔ یہ خط آپ کے صحابی حاتب ابن ابی بلتعہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ شاہ مقوقس حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عزت سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں اس نے ایک خط لکھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: محمد بن عبداللہ کے نام مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف سے سلام کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا۔ جو کچھ اس کا مضمون ہے وہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن میرا گمان تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے سفیر کی بہت عزت اور تکریم کی ہے۔ 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں، ان کو قطبیوں میں بہت عزت ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا خچر بھی بھیج رہا ہوں۔ وسلام۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت ماریہ اور ان کی بہن سیرین تھیں۔ مصر کے بادشاہ نے ان دونوں کے 7,000 مثقال سونا، 20 سفید کپڑے کے تھان اور آپ کی سواری کے لیے دلدل نام کا خچر ارسال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالا خانے میں ٹھہرایا۔ اس بالا خانے میں آپ کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ان کی پیدائش 8 ذی الحجہ کو ہوئی۔ 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا۔ عقیقے میں آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے، سر منڈوایا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی۔ بعض زمین میں دفن کیے گئے۔ ابراہیم بہت تندرست اور خوبصورت تھے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام انعام میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو گود میں لے کر پیار کیا کرتے تھے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ایک داہیہ کے حوالے کیا گیا۔ ان کا نام ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ ایک لوہار کی بیوی تھی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں عام طور پر بٹی کا دھواں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو دیکھنے کے لیے لوہار کے گھر جاتے، وہاں دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں چلا جاتا۔ آپ انتہائی نازک تباہ ہونے کے باوجود بچے کی خاطر اس دھوئیں کو برداشت کرتے۔ ابراہیم ابھی 17 یا 18 ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں جان دی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اللہ کی قسم ابراہیم، ہم تمہاری موت سے بہت غمگین ہیں۔ آنکھ رو رہی ہے، دل غم زدہ ہے، مگر ہم ایسی بات زبان سے نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ جس روز ابراہیم فوت ہوئے اس روز سورج گرہن ہو گیا۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں۔ اس اعتقاد کی بنیاد پر مدینہ منورہ کے لوگ بھی یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس میں آپ نے فرمایا: سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 16 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔